قال حدثنا زيد بن عطاء داود السمي. دیکھو یہ مسئلہ کہ چوہا اگر گھی میں گر جائے، حدیث کے تو الفاظ ہیں تموت فی السمن، گھی میں. اب یہ گھی، تیل، لکوڈ چیزیں جتنی ہیں سب اسی میں داخل ہوں گی. تو اگر گھی میں یا تیل وغیرہ میں چوہا گر کر مر جائے تو کیا حکم ہے؟ دیکھو گھی اور تیل کی دو حیثیتیں ہوں گی. گھی اور تیل کی دو حیثیتیں ہوں گی، یا تو وہ جمع ہوا ہوگا یا غیر جمع ہوا ہوگا. اگر گھی اور تیل وغیرہ جمع ہوا ہے اور اس میں چوہا گر کر مر جائے، گھی وغیرہ اگر جمع ہوا ہے اور اس میں چوہا گر کر مر جائے تو حکم یہ ہے کہ اس کو نکال کر پھینک دیا جائے، اس چوہے کو نکال کر پھینک دیا جائے. اور پھر اس کے اطراف میں، جس جگہ پر ہے اس کے اطراف میں جو گھی وغیرہ ہے، اس کے اطراف میں جو گھی وغیرہ ہے وہ بھی نکال دیا جائے. یعنی جس جگہ جمے ہوئے گھی میں جس جگہ چوہا گرا اور اس کو چوہے کو نکال کر پھینک دیا جائے، اور اس کے اطراف کا جو حصہ ہے اس حصے کو بھی نکال کر پھینک دیا جائے، تو پھر بقیہ گھی پاک ہے، اس کا استعمال جائز ہے، اس کا استعمال جائز ہے. یہ تو اس وقت ہے جب گھی جمع ہوا ہے، اور اگر گھی پتلا ہے، لکوڈ ہے، یعنی پگھلا ہوا ہے اور اس میں چوہا گر کے مر گیا تو حکم یہ ہے کہ اب وہ گھی ناپاک ہے. اب وہ گھی ناپاک ہے، اب اس کا استعمال کرنا یعنی اس کا کھانا جائز نہیں ہے. گھی اگر پگھلا ہوا ہے اور اس میں چوہا گر کر مر جائے تو پھر اب اس کا کھانا جائز نہیں ہے. یہ متفق علیہ مسئلہ ہے. پھر اختلاف یہاں ہے کہ اب اس کا خارجی استعمال جائز ہے یا نہیں. پگھلے ہوئے گھی میں اگر چوہا گر کر مر جائے تو وہ ناپاک ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے. یہ مسئلہ تو متفق علیہ ہے. البتہ اس کا خارجی استعمال، اور خارجی استعمال کا مطلب یہ ہے کہ اس سے چراغ جلائیں یا یہ کہ پالش وغیرہ کرنے کے واسطے جوتے وغیرہ پہ لگائیں، یا یہ کہ اس کو بیچ دیں. تو یہ جو استعمال ہے یہ خارجی استعمال، اب یہ خارجی استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، یہ مسئلہ ائمہ کے درمیان مختلف فی ہے. یہ مسئلہ ائمہ کے درمیان مختلف فی ہے. سیدنا حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ خارجی استعمال بھی ناجائز ہے. سیدنا حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ اس کا خارجی استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے. کیوں؟ دیکھو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک، عام طور پر ایک اصول یہ ذہن میں رکھو، امام احمد بن حنبل کا مزاج ظاہر حدیث پر عمل کرنے کا ہے. امام احمد بن حنبل کا مزاج ظاہر حدیث پر عمل کرنے کا ہے. دیکھو ہر امام کا اپنا ایک اصول ہے، ہر امام کا اپنا ایک اصول ہے، اور وہ وجہ ترجیح ہے، وہ وجہ ترجیح ہے. دیکھو اس کو میری بات سمجھو. سیدنا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج اور وجہ ترجیح تعامل اہل مدینہ ہے، تعامل اہل مدینہ ہے. یعنی ایک ہی بات اگر مختلف طرق سے مروی ہو، ایک بات اگر مختلف طرق سے مروی ہو، ایک جائز کی ایک ناجائز کی، تو پھر ایسی صورت میں ان حضرات کا وجہ ترجیح الگ الگ ہوتا ہے. امام مالک اب ایسی صورت میں تعامل اہل مدینہ کو دیکھیں گے کہ اہل مدینہ کا تعامل کس پہ ہے، تو وہ تعامل اہل مدینہ امام مالک کے نزدیک قابل ترجیح ہوگی. سیدنا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت قابل ترجیح ہے.
یا تعامل اہل کوفہ. تو اب ایک روایت ایک مسئلے کی ہے، ایک روایت دوسرے مسئلے کی ہے. ایک روایت میں کرنے کی بات آئی ہے، ایک روایت میں نہ کرنے کی بات آئی ہے. تو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ وجہ ترجیح ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کو دیں گے. ان کے پاس وجہ ترجیح ابن مسعود کی روایت ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسری روایتیں صحیح نہیں ہیں یا دوسرا عمل صحیح نہیں ہے. دیکھو یہ فرق ذہن میں رہنا چاہیے. ہر امام کی اپنی ایک وجہ ترجیح ہے، اور وہ ان کی اپنی وجہ ترجیح ان کی اپنی تحقیق کے اعتبار سے، ان کی اپنی تحقیق کے اعتبار سے. اور جو آدمی جس کا پابند ہوتا ہے، جو آدمی جس کا پابند ہوتا ہے، وہ اس کی ترجیح پہ اعتماد کرتا ہے. اس کو تم مثال سے سمجھو. مثال کے طور پر تمہارے اب اس وقت دورے میں تمہیں 6 اساتذہ پڑھا رہے ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں میں تمہیں. اب اس وقت تمہیں 6 اساتذہ پڑھا رہے ہیں. اب اس میں سے ہر طالب علم کا پورے 113 طلبہ کا رجحان میری طرف ہو کوئی ضروری نہیں ہے. کچھ طلبہ کا رجحان کبیر صاحب کی طرف ہوگا، کچھ کا رجحان مشہور صاحب کی طرف ہوگا، کچھ کا رجحان ناظم صاحب کی طرف ہوگا، کچھ کا رجحان اسد اللہ صاحب کی طرف ہوگا. ہر ایک کا اپنا رجحان ہوگا. اب ایک مسئلہ آیا. اب اس مسئلے میں میری رائے یہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے، اسد اللہ صاحب کی رائے یہ ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، مفتی مشہور صاحب کی رائے یہ ہے کہ ہونا بھی چاہیے، نہیں بھی ہونا چاہیے. تو اب ایسی صورت میں اب دورے کے پورے 112 طلبہ کو پابند کیا جائے کہ لیجی صاحب کی مانو، تو یہ ممکن نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے. یا پورے 112 طلبہ کو پابند کیا جائے کہ صاحب تو مشہور صاحب کی بات مانو، یہ ممکن نہیں ہے. ہر طالب علم کی جو وجہ ترجیح ہوگی یا اس کا اپنا میلان قلب جس کا ہوگا، وہ اس کی بات کو قابل حجت مانے گا. یہی ہے اختلاف. تقلید کا یہی مسئلہ ہے. یہ جو عام طور پر غیر مقلدین یہ بات کہتے ہیں کہ صاحب امام کو ماننا چاہیے یا محمد کو ماننا چاہیے، محمدی مانیں گے یا حنفی شافعی کو مانیں گے، یہ غلط فہمی ہے. حنفی شافعی محمدی سے نکلا ہوا ہے. حنفی شافعی کوئی محمدی سے ہٹ کے نہیں ہے. جیسے اس کو تم یوں سمجھو کہ اب اگر کوئی کہے کہ صاحب آپ یا تو اپنے آپ کو حیدرآبادی کہو یا آپ اپنے آپ کو انڈین کہو، تو اب تو پاگل کہیں گے اس کو. یوں کہیں گے کہ صاحب یا تو آپ حیدرآبادی ہو یا انڈین ہو، تو یہ تو بیوقوفی ہے، کیونکہ حیدرآباد کوئی الگ نہیں ہے. حیدرآباد تو انڈیا ہی سے نکلا ہوا ہے. ہاں انڈیا نیشنلٹی کے اعتبار سے، جنسیت کے اعتبار سے انڈین ہے، اور رہنے کے اعتبار سے، وطن کے اعتبار سے حیدرآبادی ہے. ایسے ہی یہ مسئلہ ہے. ہر مسلمان محمدی ہے، ہر مسلمان محمدی ہے، کوئی مسلمان غیر محمدی نہیں ہے. ہاں محمدی سے ہٹ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے الگ الگ ہیں. حضور نے کبھی یہ کیا، کبھی یہ کیا، کبھی یہ کیا، کبھی یہ کیا. تو اب یہاں سے شاخیں الگ الگ ہوئیں. کسی نے اس کو اختیار کیا، کسی نے اس کو اختیار کیا، کسی نے اس کو اختیار کیا. تو یہ جو غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے، اور عام کم ذہن والا انسان یہ سمجھتا ہے کہ صاحب ہاں بھائی بات تو معقول ہے، محمدی اور ایک طرف حنفی ایک طرف شافعی، تو شافعی حنفی تو بات کہیں اصل تو محمدی ہیں، یہ کہہ کر غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے. یہ سمجھنا چاہیے سب مسلمان محمدی ہے، ہر مسلمان محمدی ہے. ہاں محمدی کے ضمن میں یہ ساری چیزیں ہیں. اس لیے ہر ایک امام کی وجہ ترجیح الگ ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ابن عباس اور ابن عمر کی روایات قابل ترجیح ہیں. اسی لیے ابن مسعود، اب رفع دین کا مسئلہ آیا، رفع دین کا مسئلہ آیا تو ایک طرف ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت، ابن عباس کی روایت، ایک طرف ابن مسعود رضی اللہ عنہما کی روایت. تو حنفیہ کا اصول یہ ہے کہ روایات میں جب تعارض ہو، تضاد ہو، تو ایسی صورت میں حضرت ابن مسعود والی روایت کو ترجیح دیں گے. اس لیے حناف نے کہا کہ رفع دین مسنون نہیں ہے، رفع دین مسنون نہیں ہے. اور احناف اور شوافع اور حنابلہ کا مسلک چونکہ روایات میں تعارض اور تضاد کی صورت میں ابن عباس اور ابن عمر کی روایات کو ترجیح دینے کا ہے رضی اللہ عنہما، تو ان حضرات نے کہا کہ رفع دین مسنون ہے. تو ایسے ہی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے، ان کی وجہ ترجیح ظاہر حدیث ہے،
اس لیے آپ فقہ کی کتابوں میں دیکھیں گے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے کئی اقوال ملیں گے، ایک مسئلے میں 4 اقوال ملیں گے۔ بقول ہمارے استاد حضرت بحر العلوم حضرت مولانا محمد نعمت اللہ صاحب دامت برکاتہم یوں فرماتے ہیں طلبہ کو کہ امتحان میں جب اختلاف لکھنے کا آئے، امتحان میں اگر اختلاف لکھنے کا آئے تو حضرت امام احمد کے لکھ دو کہ اس میں 4 قول ہیں، کیونکہ 4 ائمہ ہیں اور چاروں حدیثیں ان سے، تو 4 قول ہیں۔ یہ یعنی حضرت بحر العلوم رحمت دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ حضرت کو صحت کاملہ عاجلہ کے ساتھ ان کا سایہ تادیر ہم لوگوں پہ قائم فرمائے۔ اس وقت اکابر میں بہت بڑی شخصیت ہیں، بہت بڑی شخصیت ہیں۔ تو یہ حضرت عام طور پہ بطور لطیفے کے یہ بات کہتے ہیں۔ دیکھو یہ ضمناً درمیان میں یہ باتیں میں نے کہہ دی، چونکہ ابھی تم لوگ نئے ہو تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ بعض کو یہ فرق سمجھ میں نہ آئے، اس لیے میں نے تھوڑی اس مسئلے میں تفصیل کی۔ بہرحال اختلاف یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ پگھلا ہوا گھی کا استعمال کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں، خارجی استعمال بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ دیکھو وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث پاک کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوا، حدیث میں حضور نے فرمایا وَإِن كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوا، اور اگر وہ لکوڈ ہو اور اگر وہ پتلا ہو تو پھر تم اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب اس کا استعمال قطعاً خارج میں بھی جائز نہیں ہے۔ پھر اس کے مقابلے میں امام شافعی اور امام مالک رحمہم اللہ، امام شافعی اور امام مالک رحمہم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کا خارجی استعمال جائز ہے۔ بلکہ امام مالک بھی، امام شافعی بھی اور امام ابو حنیفہ بھی رحمہم اللہ یہ سب حضرات کہتے ہیں کہ خارجی استعمال جائز ہے۔ خارجی استعمال کا مطلب جیسے میں نے بتلایا کہ چراغ جلانے کا مسئلہ ہے، یا یہ کہ کسی بھی چمڑے وغیرہ کی چیز پہ لگانے کا مسئلہ ہے، تو خارجی استعمال جائز ہے۔ ہاں بیچنا جائز نہیں ہے، بیچنا جائز نہیں ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں اختلاف ہے، وہ بیچنے کو بھی جائز قرار دیتے ہیں۔ لہذا اختلاف اب یہ نکلا کہ اگر گھی سیال ہو اور اس میں چوہا گر کر مر جائے تو اس کے کھانے کے سلسلے میں تو متفق علیہ مسئلہ ہے کہ بالکل جائز نہیں ہے۔ کھانے کے سلسلے میں سارے ائمہ کا مسئلہ ہے کہ اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ ہاں اس کا خارجی استعمال ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں بالکل نہیں ہو سکتا، اور امام احمد کے علاوہ ائمہ ثلاثہ حنفیہ، مالکیہ، شوافع یہ کہتے ہیں کہ خارجی استعمال جائز ہے، بس کھانا اور بیچنے کے علاوہ۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کھانے کو تو ناجائز کہتے ہیں، البتہ بیچنے کی اجازت دیتے ہیں۔ پھر دیکھو یہ مسئلہ مزید تفصیل کے ساتھ آئے گا، جلد اول کے اندر یہ مسئلہ تفصیل کے ساتھ آئے گا کہ وہ چیزیں جس کو پاک کرنا ممکن نہ ہو، یعنی جس کو نچوڑنا ممکن نہ ہو۔ شریعت نے تو پاک کرنے کا طریقہ یہ بتلایا کہ اس کو دھویا جائے، اس کو پانی میں ڈالا جائے، نچوڑا جائے، پانی ٹپکنا بند ہو جائے گا تو پھر دوبارہ پانی جائے، اس طرح 3 مرتبہ پانی ڈالیں گے۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہو جس کو نچوڑنا ممکن نہ ہو، جیسے تخت ہے یا جیسا اسپنج کا گدا ہے، آج کل کے جو گدے آتے ہیں اب اس کو تھوڑا ہی نچوڑا جا سکتا ہے، تو ان گدوں پر اگر ناپاکی لگ جائے تو اس کو پاک کرنے کا کیا حکم ہے، یہ مسئلہ تفصیل کے ساتھ جلد اول کے اندر آئے گا۔ دیکھو یہ حدیث، باب کی جو حدیث ہے یہ حدیث 3 سندوں سے آئی ہے، یہ باب کی حدیث 3 سندوں سے آئی ہے۔ پہلی سند ہے سفیان عن الزہری، یہ جو سفیان ہیں یہ سفیان ابن عیینہ ہیں،
یہ جو پہلی سند آئی ہے سفیان عن الزہری عن عبید اللہ عن ابن عباس عن میمونۃ رضی اللہ عنہ، یہ پہلی سند ہے۔ سفیان ابن عیینہ یہ زہری کے حوالے سے جب یہ روایت نقل کرتے ہیں تو حضرت ابن عباس اور حضرت میمونہ کے واسطے سے نقل کرتے ہیں، اور پھر یہی روایت زہری سے منقول ہے۔ یہ دوسرا دیکھو، دوسرا ہے وقد رویہ ھذا الحدیث عن الزہری عن عبید اللہ عن ابن عباس، اور حضرت ابن عباس حضور کا نقل کرتے ہیں ارشاد، یہاں حضرت میمونہ کا واسطہ نہیں ہے۔ یہ حدیث جب سفیان ابن عیینہ نقل کرتے ہیں تو سفیان ابن عیینہ زہری کے واسطے سے جب نقل کرتے ہیں تو اس کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت میمونہ کا واسطہ ہے، اور پھر یہی روایت زہری کے سند سے آئی ہے تو اس سند کے اندر حضرت ابن عباس اور حضرت کے اور حضور کے درمیان حضرت میمونہ کا واسطہ نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد تیسری لائن میں دیکھو، وحدیث وَرَوَى مَعْمَرٌ، یہی روایت معمر نے نقل کی ہے، تو معمر حضرت عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، اب یہاں راوی ہی بدل گئے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اس سلسلے میں جو پہلی روایت ہے، پہلی جو سند ہے عن الزہری سفیان ابن عیینہ، یہ روایت کو حضرت ابن عباس اور حضرت میمونہ کے واسطے سے جو نقل کرتے ہیں، یہ روایت زیادہ صحیح ہے، یہ روایت صحیح ہے۔ بقیہ حضرت ابو ہریرہ والی جو روایت آئی ہے، یہ روایت سند کے اعتبار سے محفوظ نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے جب میں نے پوچھا سمعت محمد ابن اسماعیل جب آئے گا تو ذہن میں رکھنا کہ امام بخاری ہیں، امام ترمذی کے استاد امام بخاری۔ تو امام ترمذی فرماتے ہیں کہ میں نے اس سلسلے میں محمد ابن اسماعیل سے جب پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ روایت محفوظ نہیں ہے۔ چلیے